آج ایک ایسے دوست کا ذکر کرنا ہے کہ میرے بہت زیادہ دوست ہیں لیکن کوئی بھی ان جیسا نہیں باعتبار شخصیت. مطلب 200 سے زیادہ دوستیاں میں نے نبھائی ہیں، لیکن یہ کہ ان 200-250 قریب ترین اور بھائیوں سے بڑھ کر اہمیت رکھنے والے دوستوں میں انور سین رائے کی حیثیت بالکل الگ ہے. مطلب وہ ان کو جیسے جگر مراد آبادی کا مصرع ہے نا کہ دل سا دوست نہ دل سا دشمن، تو ان کے بارے میں کہہ سکتا ہوں کہ یہ ان سا دوست نہ ان سا دشمن. اور یہ نہایت میرے لیے ناخوشگوار دوست تھے، اور اللہ خوب اچھی خیریت کے ساتھ ان کو رکھے. مجھ سے کچھ برس بڑے اور مزاجوں میں اتنا اختلاف ممکن نہیں ہے جتنا اختلاف میرا انور سین رائے سے. اور اسی طرح خیالات اور نظریات اور شعری ذوق اور ہر معاملے میں یہ اگر شمال میں ہیں تو ہم جنوب میں ہیں. یہ شروع سے ہے، شروع سے ایسے ہی رہا. اور اظہار محبت نہ ان کی طرف سے کبھی ہوا، مطلب اشارتاً بھی، اور ہمیں تو جیسے محسوس ہی نہیں ہوتی تھی محبت. تو لیکن مطلب اگر مجھ سے کہا جائے کہ تمہیں کوئی پریشانی پیش آ جائے، خصوصاً بے گھری والی پریشانی پیش آ جائے، تو تمہارے ذہن میں پہلا آدمی کون آئے گا؟ تو میں کہوں گا انور سین رائے. تو وہ یہ سب مطلب یہ بہت ہی عجیب و غریب شخصیت کا ذکر کرنا ہے. تو ان سے مجھے یاد نہیں ہے کہ میری پہلی ملاقات کہاں ہوئی تھی، اور کیونکہ یہ یاد رہ بھی نہیں سکتے اس طرح سے. مجھے تو یہ لگتا ہے جیسے یہ میرے ہمزاد ہیں اور میں ان کا نفس لوامہ ہوں اور یہ میرے نفس لوامہ ہیں، اور بس ایک دوسرے کو چرکے لگانا، ملامتیں کرنا، اور یہ مطلب میری طرف سے یہ تھا کہ میں ان کو جان بوجھ کے چڑھاتا تھا. یہ اپنی طرف سے مجھے چڑھاتے نہیں تھے، بس ایک بے نیازی سی ظاہر کرتے تھے. اور جیسے کوئی گفتگو ہو رہی ہو کسی سے تو یہ کہ جس شاعر کی تعریف کرتے تھے میں اس کی برائیاں شروع کر دیتا تھا، یہ جس کی برائی کرتے تھے میں تعریفیں شروع کرتا تھا. تو یہ تنگ آ کے کہتے تھے کہ تم اس گفتگو میں شریک نہیں ہو، تم سے بات نہیں کر رہا، مطلب باقاعدہ غصے سے. تو خیر ان سے جو مطلب کہیں سے آغاز تو کرنا ہی ہے. تو یہ چمن کالونی کراچی والے اگر ہوں تو وہ شاید جانتے ہوں کہ چمن کالونی کھوکھرا پارک کی آخری کالونی تھی، اور اس زمانے میں 70 میں وہ ویرانہ سا تھا، جنگل تھا. بس اس کے آگے سڑک بھی ختم ہو جاتی تھی، مطلب وہاں پہنچ کر، وہاں رات کو پہنچنے میں ڈر لگتا تھا، اور ہر طرح سے جیسے ایک خوفناک سا مہاجر کیمپ جیسا ماحول. تو وہاں یہ موصوف رہتے تھے اپنے بھائی بہنوں والدین کے ساتھ، پورے گھرانے کے ساتھ. تو انہوں نے مجھے کہا کہ تم کہاں ادھر ادھر، بس اب آ کے یہاں رہ لو. تو وہاں ایک مکان کسی ڈاکٹر صاحب کا تھا جو انہوں نے انور سین رائے کو دے رکھا تھا کہ بھئی اس کی دیکھ بھال کرنا. تو اس مکان میں ان کے چچا رہتے تھے. تو مجھے بھی وہاں لے آئے اور زبردستی لے آئے کہ بس یہاں رہو اور کھلی ہوا اور فلاں ڈھیما. تو ہم ان کے یہاں چلے گئے چمن کالونی میں، اس مکان میں.
اب میں اور ان کے چچا اسلم حیات صاحب، اور کیا نفیس آدمی تھے اسلم حیات صاحب کہ کیا کہنے، بالکل ہر وقت ہنسنا، ہر وقت جو ہے وہ دوسرے کی راحت کا، یعنی ہم ہی دوسرے تھے راحت کا خیال کرنا، اور ہم دونوں مل کے انور کو برا بھلا کہتے تھے۔ مطلب یہ مستقل روزانہ کا معمول تھا۔ اس کا سبب یہ تھا کہ انور سب کچھ کر لیں گے لیکن پیسہ نہیں خرچ کرتے تھے، اور اب بھی نہیں، مطلب اب جب کہ وہ بہت امیر ہیں لیکن اب بھی پیسہ خرچ کرنے کا واقعہ ان کے میرے تو نظر میں ہے ہی نہیں۔ تو ہم لوگ اسی میں رہتے تھے، بھائی وہ چائے بنوا کے بھیج دیں، کچھ ناشتہ بھیج دیں، اور ہمیں ہوٹل میں جا جا کے ادھار کرنا پڑتا ہے، تو ان کو کوئی پرواہ نہیں تھی، بس انہوں نے گھر دے کے فارغ ہو گئے۔ تو اس کے بعد جو ہے یہ اس وقت انور اقبال تھے، اور یہ جماعت اسلامی کے متاثرین میں تھے، اور وہاں ایک چھوٹا سا جماعت کا اس زمانے کے رواج کے مطابق ایک دارالمطالعہ بنا ہوا تھا، یہ اس کے انچارج تھے، اور ان کے پاس ترجمان القرآن وغیرہ کی پوری فائلیں محفوظ تھیں، اور ایک ان کا شوق تھا اخبارات جمع کرنا، جیسے کوئی ریسرچ کا پروجیکٹ ہو، اس طرح یہ اخبارات بہت حفاظت سے اور ایک خاص تاریخی ترتیب سے، ان کا جیسے ایک کوٹری تھی وہ بھری ہوئی تھی۔ تو یہ مطلب یہ ماحول اور ان کا یہ مزاج اور ان کا جو اثاثہ ہمارے قبضے میں تھا، یعنی وہ اخبار وغیرہ، تو میں نے اور ان کے چچا نے مل کے وہ اخبار بیچ دیے، مطلب وہ سارے نہیں اکٹھے، لیکن بس سامنے والی دکان پہ جا کے بیچ دیا۔ اب ان کو جب پتہ چلا کہ یہ ان لوگوں نے میری ایک عزیز ترین متاع میں جو ہے وہ نقب لگائی ہے، چوری کی ہے، تو یہ ایسے ہو گئے کہ بس جیسے قتل کرنا چاہتے بھی ہیں اور قتل کرنے کی ہمت نہیں پڑ رہی، تو بالکل خاموش ہو گئے، غصے میں بالکل خاموش، اور ان کی یہ عادت ہے کہ غصے میں بالکل خاموش ہو گئے۔ لیکن مطلب میں اب اندازہ کر سکتا ہوں کہ ان کو ہم نے وہ تکلیف کتنی بڑی پہنچائی تھی، اس کے باوجود انہوں نے ہم سے کوئی ایسی بات نہیں کی جس میں شرمندہ کرنا مقصود ہوتا، یا یہی کہہ دیتے کہ چلو اب تم لوگ اس گھر سے نکلو، کچھ بھی نہیں، بس ایسی بے بسی سے کھڑے وہ پاؤں مارتے رہے زمین پہ، اور اس کے بعد ایک دو دن ہم سے ملے نہیں، بس پھر ملنا شروع کر دیا۔ تو یہ اخبار بیچنے والا رویہ جو انتقامی رویہ تھا، وہ رویہ میرا ان کے ساتھ آج تک ہے کہ میں انہیں تکلیف پہنچانے، چرکا لگانے، ان کا مذاق اڑانے کا کوئی موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیتا، اور اس شخص کا ظرف یہ ہے کہ اس نے کبھی تکلیف پہنچانے کی یا کوئی وہ کرنے کی کوشش کبھی کسی کو بھی نہیں کی۔ یہ بہت باوقار رہتے تھے، اور ان کی آواز شروع سے ایسی تھی کہ جیسے کوئی صداکاری کی مشق کر رہا ہے، ان کی آواز ہمیں کبھی نیچرل نہیں لگی، تو جیسے کوئی آواز بھاری کر کے وہ مہاتما گاندھی وغیرہ بن رہا ہے، کچھ اس طرح سے لگتا تھا۔ تو آج بھی ایسے ہی لگتا ہے کہ وہ مصنوعی طور پہ آواز بھاری، یعنی کہ اتنی مشق کر لی ہے کہ وہ ایک غیر فطری سی آواز بن کے رہ گئی، اور اب وہ بے تکلف وہی بولتے ہیں۔ تو یہ مطلب اپنی خاصی تعظیم کرتے تھے، اور ہم لوگ اسی کو جو ہے وہ الٹ پلٹ کرتے رہتے تھے۔ یہ جتنی اپنی تعظیم کرتے تھے ہم اتنی ان کی توہین کر دیتے تھے۔ تو ایک اس طرح کا آدمی جو اپنی مطلب
سیلف ریسپیکٹ کو برقرار رکھنا چاہتا ہے، اور وہ اس کا سیلف امیج جو ہے وہ مبالغے کے ساتھ صحیح لیکن اس کے احساسات وغیرہ میں بھی شامل ہو چکا ہے، وہ یقین رکھتا ہے کہ میں کوئی منفرد اور خاص اور بہت کریٹیو آدمی ہوں، تو ہم جب بالکل ہی بازاری سطح پہ ان کو کچھ ادھر ادھر باتیں کہتے ہیں، بالکل بازاری انداز میں، ولگر انداز میں، تو ان کا کیا حال ہوتا ہوگا۔ لیکن بس بے بسی سے ہنس دینا یا فوراً اٹھ کے چلے جانا یا غصے میں یہ کہہ دینا کہ میں کوئی تم سے پوچھ رہا ہوں، تمہیں کہ یہاں بولنے کی کیا ضرورت، تمہیں دخل دینے کی کیا ضرورت، بھائی ایک آدھ فقرہ کہہ کے وہ واک آؤٹ کر جاتے تھے یا پھر بیٹھے رہتے تھے۔ تو اب ان کا جو چمن کالونی، کاش کوئی سننے والا جانتا ہو چمن کالونی کو، اس زمانے میں، یہ سن 70 کے واقعات ہیں۔ تو چمن کالونی میں ہم لوگ، منظر امام کا گھر جو میرے سب سے اچھے دوست ہیں، ان کا گھر بھی قریب تھا، وہ صبح صبح وہ کرتے تھے کہ ایک سگریٹ اپنے بھائی کا چوراتے تھے، چھوٹے بھائی کا جو برسر روزگار تھا، اور 2 میل وہ آدھا سگریٹ گھر میں پی لیتے تھے، آدھا بجھا کے 2 میل چل کے مجھے لا کے دیتے تھے کہ تم بھی یار چلو سگریٹ سے تو دن کا آغاز کرو۔ تو منظر امام انتہائی شریر آدمی، انتہائی اس معاملے میں ان کا دماغ بہت چلتا تھا کہ انور کو نقصان کیسے پہنچانا ہے، اس سے بدلہ کیسے لینا ہے، تو وہ تدبیریں بھی بہت بتاتے تھے۔ تو ان کی وجہ سے ہم لوگوں کا ذریعہ روزگار بن گیا تھا مضافات کے، یعنی چمن کالونی کے شعراء کو، جنہیں مشاعرہ پڑھنے کا شوق تو ہے، شاعری نہیں کر پاتے، تو انہیں ہم لوگ غزلیں وغیرہ لکھ کے دیتے تھے، اور اس کا ریٹ تھا کہ سگریٹ کا پیکٹ یا یہ وہ، تو ہمارے وہاں مطلب ڈنکے بجنے لگے کہ یار اتنی چھوٹی عمر میں ایسے استاد شاعر۔ تو وہ گھر بھرا رہتا تھا ان لوگوں سے جن کو غزلیں لکھوانی ہوتی تھی یا ویسے ہی، تو یہ کبھی شریک نہیں ہوئے۔ ہم ہر ہفتے کسی نہ کسی مشاعرے میں ہوتے تھے، اس زمانے میں یہ رواج تھا کہ گھروں میں شعری نشستیں ہوتی تھیں، تو ان سے لاکھ کہو کہ بھئی چلو وہاں پڑھ لو، اور یہ اس وقت شاعری کرتے تھے، فکشن نہیں لکھتے تھے، لیکن یہ کبھی نہیں گئے اور کبھی ان لوگوں سے گھلے ملے نہیں۔ یہ ایسا رویہ تھا جیسے برہمن ہے کوئی، وہ شودروں سے بچ رہا ہے، واضح طور پہ ایسا رویہ تھا کہ نہیں میرا وقت ضائع ہوگا فلاں اور ڈھماں۔ اور اس زمانے میں یہ اومنی بس سروس تھی، اس کا وہ جو ڈپو تھا ملیر ہالٹ میں، وہاں یہ ملازمت بھی کرتے تھے اور یونین لیڈروں میں بھی ان کا شمار ہوتا تھا، تو وہ ادھر لگے رہتے تھے۔ اور پھر ایک عجیب بات یہ تھی کہ بیٹا جو ہے وہ ہمارے سامنے خوب باوقار بن رہا ہے، وہ ہمیں یوں جھک کے دیکھ رہا ہے جیسے، اور ہم اس کے لیے ایسے ہیں جیسے کوئی بادشاہ کے باغی لوگ ہوتے ہیں، وہ بادشاہ بن کے ہمیں قابل معافی باغی سمجھتے تھے۔ تو اس میں جو ہے ان کے والد جو تھے، اللہ مغفرت فرمائے، اللہ ان کی قبر کو ٹھنڈا رکھے، ان سے بھی میری ایسی ہی بے تکلفی تھی جیسے انور سے تھی۔ اس سے یہ اور چڑھتے تھے کیونکہ یہ گھر والوں کو بھی اپنے معیار کا نہیں سمجھتے تھے، تو ان کے والد اور میں زیادہ تر ان کی برائیوں میں وقت گزارتے تھے، کیونکہ یہ ان سے بھی بہت باوقار، بہت زیادہ مطلب باوقار انداز سے بات کرنا، تو وہ اب ان کی سمجھ ہی نہیں آتا تھا یہ کیا ہو رہا ہے اسے۔ تو خیر ان سے میری ہر طرح کی گفتگو، ایسی گفتگو بھی ہوتی تھی جو ان سے نہیں ہوتی تھی، انتہا درجے کی بے تکلفی۔ تو اور ایسے سادہ، ایسے دوست آدمی تھے ان کے والد کہ مطلب میں کبھی انہیں بھول نہیں سکتا۔
تو اب خیر یہ سن 70 میں کچھ مہینے اس طرح گزرے، انور اقبال شاعری کرتے تھے، اور پھر اس کے بعد جب قمر جمیل صاحب وغیرہ کی طرف آنا جانا ہوا تو پھر یہ نظمیں کہنے لگے، نثری نظمیں. پھر رفتہ رفتہ وہ آگے چل کے وہ واقعہ پیش آیا کہ پھر انہوں نے شاعری چھوڑ کے فکشن رائٹنگ پہ اپنی توجہ جو ہے وہ مرکوز کر لی. تو مجھے تو اتنے حصے سے ابھی تعلق ہے جو حصہ ان کے ساتھ گزرا ہے. تو دوسرا دور ہے سن 73 کا. سن 73 میں یہ پڑھتے تھے، ایم اے میں تھے کراچی یونیورسٹی میں، اور ہاسٹل میں رہتے تو بڑا اچھا سا کمرہ تھا ان کا، اکیلے رہنے والا. تو میں ایک دن اپنا بستر وغیرہ اٹھا کے ان کے رات کو ان کے کمرے میں پہنچ گیا. دستک دی، انہوں نے جو بستر وغیرہ لدا دیکھا تو کہا کہ ہاں میں توقع کر رہا تھا، اور بہت وقار سے کہ ہاں میں توقع کر رہا تھا کہ یہ تم حرکت کرو گے. لیکن ویسے ہی راستہ دیا، بستر میں نے ان سے بچھوایا، جگہ اپنی پسند کی. اب یہ سب وہ کرتے رہے، کوئی وہ اس میں نہیں. پھر اس کے بعد جو ہے وہ جو ایک ان کے ساتھ ہم نے ایکٹیویٹی کی وہاں بھی میں زیادہ مشہور ہو گیا ان کے مقابلے میں، ہر ایک سے ملتا جلتا رہتا تھا. تو وہاں کراچی یونیورسٹی میں اس زمانے میں وہ جو تھیں وہ کہ سرائکی میس، پنجابی میس، پختون میس، اس طرح کی وہ تھیں وہ کینٹینز جس میں ہاسٹل والے جا کے اپنے اپنے مزاج کا کھانا کھا لیتے تھے. تو ان کا نام لکھا ہوا تھا سرائکی میس میں. یہ سرائکی مطلب یہ بھاول نگر کے رہنے والے ہیں. تو 2-3 مرتبہ میں ان کے ساتھ گیا بھی وہاں، اور وہ مطلب ظاہر پیمنٹ تو ہم ہی کو کرنی تھی. تو اس کے بعد میں نے سب دوستوں کو باہر سے اور اندر جو بن گئے تھے وہ ہفتے میں 1-8 دن لے جا کے 2-4 دوستوں کے ساتھ کھانا کھاتا تھا، اور ان کے حساب میں ظاہر ہے ان کا حساب تھا، اور وہ جانتے تھے کہ میں ان کے ساتھ ہوں. تو ان کے حساب میں لکھوانا شروع کیا. تو میں بتا نہیں سکتا، جب پہلا بل ان کی خدمت میں اس نے پیش کیا ہے تو ایسا لگ رہا تھا کہ کوئی بہت ہی تربیت یافتہ عزادار جو انتہائی صدمے میں ہے، اور اس صدمے میں اس کا غصہ جو ہے وہ بار بار اس صدمے پہ غالب آ رہا ہے. پھر غصہ غالب آ جاتا ہے تو پھر بے بسی حاوی ہو جاتی ہے. تو غصہ، صدمہ، بے بسی، احساس زیاں اور دھوکہ کھانے کا جو قلق، یہ اور بدلہ لینے کی ایسی خواہش جس کے بارے میں خود یقین ہو کہ نہیں پوری ہو سکتی. تو یہ سب کا ایک ان میں ملغوبہ سا بن گیا. یہ آئے کمرے میں لیٹا ہوا تھا، کہنے یہ حرکت کی مجھے توقع نہیں تھی، مطلب تم سے ہر گھٹیا پن ایکسپیکٹڈ ہے لیکن اس بات کی توقع مجھے نہیں تھی. میں نے کہا چلو اب تمہارا تجربہ پورا ہو گیا نا، ہماری پوری شخصیت تم پہ کھل گئی. اب میں نے جب اس طرح گھما دی بات تو ایک دم جیسے بے بس ہو گئے، روحانسے سے ہو گئے، اور کمرے سے باہر نکل گئے. اور 1.5-2 گھنٹے بعد آئے تو وہی پرانے انور سن رائے تھے. وہ بھول چکے تھے کہ انہوں نے ہمارے یہ جو دوست نما دشمن ہے میرا، اس نے مجھ سے کیا کیا ہے، کیا حرکت کی ہے، کیا نقصان پہنچا. بالکل بھول گئے. تو اب اس میں جو ہے وہ کراچی یونیورسٹی ہاسٹل میں بھی ان کا بہت وقار تھا. مطلب یہ عجیب طرح بولتے تھے، عجیب طرح رہتے تھے.
اور مطلب ہر آدمی کو جیسے ہاتھ ملاتے ہی یہ کنوے کر دیتے تھے کہ خبردار بے تکلف نہ ہونا، میں تمہاری کلاس کا نہیں ہوں۔ تو لوگ ظاہر دب جاتے تھے، اور تھے بھی یہ مطلب صحت مند اور وہ۔ تو اب اس کے بعد یہ چمن کالونی چھوڑ دی، اخباروں میں ملازمت کرنے لگے، کیریئر انہوں نے صحافت اپنے لیے منتخب کر لیا، اور صحافیوں میں بھی یہ لیڈر بن گئے، اور بہت باصلاحیت صحافی کے طور پہ ان کی شہرت بھی ہوئی۔ تو پھر یہ مطلب چمن کالونی سے نکل کے ایک جگہ تھی السراج اسکوائر واٹر پمپ فیڈرل بی ایریا، وہاں یہ فلیٹ میں چلے گئے۔ تو جب ہمیں معلوم ہوا کہ یہ وہاں فلیٹ میں، ظاہر قمر جمیل صاحب کا بھی گھر نزدیک تھا، سلیم احمد کا گھر بھی اور نزدیک تھا وہاں سے، تو میں ان کے فلیٹ میں چلا گیا۔ میں نے کہا انور اب اکیلے رہ کے میں تنگ آ گیا ہوں، کرایہ وغیرہ دینا مشکل ہو رہا ہے، تو میں تو اب تمہارے ہی ساتھ رہوں گا۔ تو اسی طرح کہ ٹھیک ہے لیکن دیکھنا اب یہاں کوئی ایسی حرکت نہ کرنا۔ ہم نے کہا کیا حرکت کریں گے ہم، تم تو کہنا بس ٹھیک ہے، ایک کمرہ میں اور ایک کمرے میں یہ، اور جو اگر کوئی نیا آدمی یعنی کوئی بھی آدمی آتا تو وہ فلیٹ کا مالک مجھے سمجھتا تھا، مطلب جیسے کہ انور ذرا وہ لاؤ پانی لا دو، ان کو چائے لا دو، انور ذرا نیچے سے سگریٹ لے آؤ، یہ سارا رویہ، اور ایک ایسے آدمی کے ساتھ جو خود کو کم از کم جواہر لال نہرو سمجھتا تھا۔ تو یہ اب انہوں نے کیسی اذیتیں جھیلی ہوں گی، یہ تو میں تو اندازہ ہی نہیں لگا سکتا اس کا۔ تو یہ بیچارے کچھ کر لیتے تھے، کچھ ان کے سامنے جیسے جھڑک بھی دیتے تھے تاکہ عزت بحال رہے، لیکن ہوتا رہتا تھا۔ اور میں نے کبھی جو ان پر اعتماد مجھے تھا وہ کسی دوست پر نہیں تھا۔ ان سارے صورتحال میں مجھے معلوم تھا کہ انور کے پاس میں جاؤں گا کسی بھی تکلیف میں تو انور ایک منٹ نہیں لگائیں گے اور میرے ساتھ چل پڑیں گے۔ کوئی خطرے کی جگہ ہے وہاں انور آ جائیں گے، کوئی ان کے رشتہ داروں سے بھی میری لڑائی ہو تو وہاں بھی وہ میرا ساتھ دیں گے، سب کچھ کریں گے، لیکن دوستوں کی طرح بات نہیں کریں گے۔ میرے ساتھ ان کا خاص یہ رویہ تھا کہ ہم تو ان کو جیسے مذاق بنائے رہتے تھے، اور یہ ہمیں اپنے لیے جیسے ایک گستاخ دوست ہے جس کو یہ کسی وجہ سے عالی ظرفی کی وجہ سے نظر انداز کر رہے ہیں، اس طرح رہتے تھے۔ اور جب میں ان کے فلیٹ میں گیا وہاں تو کوئی سال بھر رہا ان کے ساتھ فلیٹ میں، تو پھر پنڈی اسلام آباد چلے گئے نوکری ڈھونڈنے، پھر وہاں سے 1 مہینے بعد دھکے کھا کے آیا تو پھر انہی کے فلیٹ میں اتر گیا، اور انہوں نے بڑی خوش دلی سے اور یہ وہ قبول کیا۔ اب آگے ان کی زندگی کا ایک ڈیسائسو موڑ آ گیا، وہ ان کی شادی ہو گئی عذرا عباس صاحبہ سے۔ عذرا عباس قمر جمیل کے حلقے کی ایک بہت ممتاز شاعرہ تھیں اس وقت بھی جب وہ ایم اے میں پڑھتی تھیں، اور ان کی ایک نظم اس زمانے کی تھی جس کے بارے میں کہا جا سکتا ہے کہ نثری نظم میں بڑی نظم کیا ہوتی ہے یہ جاننا ہو تو نیند کی مسافتیں پڑھ لو۔ یہ ان کی نظم ہے نیند کی مسافتیں، اور ابتدائی نظموں میں سے ہے، طویل ہے تھوڑی لیکن ایسی ہے کہ لوگ بس ششدر رہ گئے، قمر جمیل بالکل ششدر رہ گئے کہ یہ لڑکی جو نہ بولتی ہے، انتہائی مذہبی، انتہائی خود کو ڈھانپے رہنے والا مزاج، انتہائی کم گو، اور بالکل جیسے اپنے آپ کو غیر حاضر رکھتی تھیں،
مطلب ان کی حاضری وہاں قمر جمیل صاحب کی نشستوں میں محسوس بھی نہیں ہوتی تھی۔ تو ان کا جب یہ کارنامہ اچانک ہی سامنے آ گیا تو یہ جیسے ایک بم پھٹا تھا وہاں۔ باقاعدہ یہ ایک واقعہ ہے کہ نثری نظم کی تاریخ میں سب سے حیرت انگیز واقعہ عذرا عباس کا یہ کہنا ہے کہ یہ میں نظم لکھ کر آئی ہوں اور ذرا سن لیجئے، اور سنا دی۔ اس کے بعد نثری نظم کا دوسرا دور شروع ہوا ہے۔ یہ ان کی اہمیت ہے۔ تو اس نظم پہ بھی انشاءاللہ بات کروں گا۔ تو لیکن مشکل، انور سن رائے بھی قمر جمیل کے بہت ہی معتقد۔ تو جب شادی ان کی ہوئی، اب انور سن رائے کو متاثر کیا ان کے پوئٹک ٹیلنٹ نے کہ یار اتنی بڑی نظم لکھ دی اور یہ کر دیا اور وہ کر دیا۔ تو یہ جیسے پہلی مرتبہ کسی کو اپنے سے بڑا ماننے پر آمادہ ہوا ہے، مطلب اپنے ہم عمروں میں۔ تو لیکن اس کے علاوہ وجہ سمجھ میں نہیں آتی تھی لوگوں کے، کیونکہ انور خود شکل وجیح نوجوان تھے، عذرا عباس شکل صورت میں ان کے برابر کی نہیں تھیں، تو وہ جوڑ سمجھ میں نہیں آتا تھا۔ اور ان کو مطلب کوئی ایسی مجبوری نہیں تھی، وہ بہت سے رشتے مل سکتے تھے، لیکن مجھے یہی لگتا ہے کہ ان کے دل میں ایک عقیدت پیدا ہو گئی تھی عذرا عباس سے۔ تو بہرحال شادی ہو گئی، اور پھر شادی میں بھی کچھ جھگڑے ہوئے۔ وہ بہت ہی مذہبی خاندان کی، یہ اس وقت تک جماعت اسلامی وغیرہ کو چھوڑ کے یہ فری تھنکر بن گئے تھے، اور اپنی کوشش کر رہے تھے کہ برٹرینڈ رسل کی طرح یہاں کچھ میں کام کروں، الہاد پھیلاؤں اور یہ کروں اور وہ کروں، بالکل ہی ہر طرح سے آزاد ہو گئے تھے۔ تو دونوں میں بہت ہی بالکل بوز المشرقین تھا، لیکن بہرحال جیسے تیسے شادی ہو گئی ان کی۔ اور شادی کے بعد انور سن رائے عذرا عباس کے مینیجر بن گئے۔ جیسے مینیجر ہوتے ہیں نا، معاہدے کرنا، اور یا وہ کیا کہتے ہیں، وہ جو کرتے ہیں شہرت دلوانے والے، اس کا ایک خاص نام ہوتا ہے، تو وہ بن گئے، اور بالکل اپنے آپ کو جیسے مٹا دیا اپنی بیوی کے لیے۔ تو لیکن وقار سے رہتے تھے، اور وقار سے یہ کہ مطلب سرپرستی کے انداز میں بیوی کے لیے جیسے حمدیہ الفاظ ادا کرتے تھے۔ انداز سرپرستی کا ہوتا تھا، الفاظ پجاری کے ہوتے تھے۔ تو اس طرح کے ان دونوں کا وہ تھا، اور وہ ذرا سخت مزاج کی۔ تو ان پہ جو سختیاں ہوئی ہیں وہ ہم نے دیکھی بھی ہیں، سنی بھی ہیں، اور اس کو بڑھانے میں بھی حصہ لیا ہے۔ مثال طور پہ کہ وہ عذرا عباس کو میں نے اس بات پہ قائل کر لیا تھا ایک زمانے میں کہ تمہارا شوہر تم سے حسد کرتا ہے۔ ایک مرتبہ کوئی واقعہ ہوا، ہم نے خوب ان کی نظم پر تقریر کی، وہ ٹیپ ریکارڈر رکھا ہوا تو چھوٹا سا، کوئی وجہ ہو گئی کہ وہ ریکارڈ نہیں ہوئی وہ ساری گھنٹے 1.5 گھنٹے کی گفتگو۔ تو میں نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ ریکارڈ نہیں ہوئی دل میں، اور انور سن رائے اس کو وہ کر رہے تھے، سنبھال رہے تھے، مطلب ریکارڈنگ کرنے کی ذمہ داری انہوں نے لی۔ اور ان کا گھر تھا، وہ بھی فلیٹ تھا، وہ کراچی آرٹس کونسل کے سامنے ایک فلیٹ تھا۔ تو جب پتہ چلا کہ کچھ ریکارڈ ہی نہیں ہوا تو دل میں تو میں بہت خوش ہوا، لیکن میں نے کہا دیکھا، میں کہتا تھا نا کہ یہ تم سے حسد کرتے ہیں، اب بتاؤ ایسی گفتگو ریکارڈ نہیں کی۔ اس میں نے سب یہ کہا نا کہ تاریخ کی سب سے بڑی شاعرہ اور فلاں۔ تو اس واقعے سے انہیں جیسے لگا کہ یقین آ گیا کہ ایسے ہی ہوا ہے، مطلب یہ ایسا کرتا ہے، جاوید کی بات صحیح ہے۔
تو پھر ایک نئی طرح کی چپقلیش، پھر ان کی نیاز مندی، اور ان کی نیاز مندی عجیب طرح کی جیسے بے وقوفانہ نیاز مندی ہوتی ہے۔ یہ کوئی ظاہر ہے کہ یہ کوئی ان سے دبتے وبتے تھوڑی ہوں گے، ان کو 2 سانگ رچانے پڑتے تھے۔ ایک تو یہ شروع سے ہر ایک کے سامنے کرتے تھے کہ میں بہت باوقار، معتبر، سنجیدہ اور مقصدی آدمی ہوں، اور دوسرے اب ان کو یہ کرنی پڑ رہی ہے کہ اپنی بیگم سے نیاز مندی کا رویہ رکھنا پڑ رہا تھا۔ تو دونوں کو وہ خوبی کے ساتھ نبھاتے تھے، کہیں کہیں بلنڈر ہو جاتا تھا تو وہ بھی بہت دلچسپ ہوتا تھا۔ مطلب یہ بیوی کو جیسے جتا یہ رہے ہوتے تھے کہ میں تمہاری سرپرستی کر رہا ہوں، اور جیسے سینڈل پہنا دی، تو اب ایک شوہر بیوی کو سینڈل پہناتے وقت آواز بھاری اور بیس والی بنا کے کہہ رہا ہے کہ دیکھا وہ اگر میں نہ پہناتا تو تمہارے ٹخنے ٹوٹ جاتے، اس طرح کا ان کا رویہ تھا۔ تو بہرحال وہ سب تو چلتا رہا۔ اس دوران میں انہوں نے شاعری ترک کر دی اور فکشن رائٹنگ کی طرف آ گئے، اور بہت اچھی کہانیاں بھی لکھیں، اور ایک ناول تو بہت اچھا لکھا، چھوٹا مطلب ناولٹ ایسا ہے، لیکن افسوس کہ وہ یہاں زیادہ نوٹس نہیں لیا گیا اس کا، وہ ہے چیخ، بہت اچھا ناول، اور ان کا مطالعہ بہت ہے فکشن کا۔ تو خیر، تو اس کے بعد افتخار جالب صاحب آ گئے لاہور سے، وہ الائڈ بینک میں تھے، ان کا ٹرانسفر ہو گیا تو وہ کراچی آ گئے، الائڈ بینک یا نیشنل بینک۔ تو افتخار جالب سے اتفاقاً جیسے ہم لوگوں کا پہلا تعلق ہوا کراچی میں، تو لیکن کچھ ہی دنوں میں افتخار جالب ان دونوں میاں بیوی کے جیسے مینٹور بن گئے، یا بہت ہی قریبی تعلق ان لوگوں کا ہو گیا۔ مطلب اگر انور گھر میں نہیں ہیں تو افتخار جالب کے گھر میں ہوں گے، اور افتخار جالب اگر گھر میں نہیں ہیں تو وہ انور کے گھر میں ہوں گے، یہ معاملہ بن گیا تھا۔ تو افتخار جالب کے بارے میں لوگ جانتے ہیں کہ وہ بہت منفرد نقاد، شاعر، انتہائی ذہین آدمی، اور جنہوں نے اردو میں سمجھیں کہ ایک پوسٹ ماڈرنٹی کی سہار پیدا کرنے والی تحریک شروع کی تھی۔ وہ خیر کسی اور وقت میں بتاؤں گا، وہ بہت اہم آدمی تھے۔ تو افتخار جالب جو تھے وہ بہت بامروت اور بہت ہنسمکھ سے اور شرمیلے سے آدمی تھے۔ وہ جیسے اپنی تحریروں میں نظر آتے تھے ڈسٹرکٹیو، انارکسٹ وغیرہ، شخصیت ان کی بالکل مختلف تھی، بہت بہت ہمبل اور ہنستے رہنا، اور اس میں ایک شرمیلا پن۔ تو ان لوگوں کے ساتھ جب وہ ہو گئے دوستیاں اور بہت ہی قریبی تعلق، تو اب افتخار جالب نے یہ فتویٰ جاری کر دیا کہ نثری نظم میں اردو ہی نہیں، دنیا کی ہر زبان میں سب سے بڑی شاعرہ عذرا عباس ہیں۔ نثری نظم کی دنیا میں سب سے بڑی شاعرہ ہیں۔ تو اب عذرا عباس کو بھی مطلب یہ قبول تھا، مطلب یہ مرتبہ انہوں نے قبول کر لیا عذرا عباس نے۔ تو اب انہوں نے شکریہ کے طور پہ ایک فقرہ ان کی طرف لوٹا دیا، اور اس میں بھی کمال مہارت کی، کہا کہ افتخار جالب دنیا کے سب سے بڑے نقاد ہیں۔ اب ظاہر ہے وہ دنیا کے سب سے بڑے نقاد ہیں، تو انہوں نے فیصلہ یہ کیا ہے کہ عذرا عباس دنیا کی سب سے بڑی شاعرہ ہیں، تو دونوں جیسے بیلنس ہو گیا، اور تیسرے آدمی کو جیسے یقین آ جائے گا نا کہ دنیا کے سب سے بڑے نقاد نے یہ کہا ہے۔ تو جب میں نے دیکھا کہ یہ بالکل ایک ماحول سا بن گیا ہے، یہ انہوں نے اپنی پوزیشن قبول کر لی، افتخار جالب صاحب تو ظاہر ہنستے ہوں گے۔ تو میں نے ایک دن عذرا عباس
سے یہ کہا، وہ میں ذرا بے تکلفی سے نام لے رہا ہوں، وہ مجھ سے بڑی ہیں اور جیسے بڑی بہنوں کی طرح. تو میں نے حضرت عباس کو یہ کہا کہ جالب صاحب نے تمہارا مرتبہ پہچانا نہیں ہے. تو وہ اتنی بھولی اور بہت زیادہ بھول پن ہے ان میں. کہنے رہے کہ یہ کیا بات کہہ رہے ہو؟ میں کہا نہیں، تھوڑا حسد سبھی میں ہوتا ہے. کہنے بھئی اس میں حسد کی کیا بات ہے، تو دنیا کی سب سے بڑی شاعرہ کر دی. میں نے کہا نہیں، میں بتاتا ہوں کہ تم کیا ہو، اور میرے فقرے کے سامنے ان کا فقرہ رکھو گی تب تمہیں پتہ چلے گا کہ انہوں نے تمہارے لیے تمہارے حق میں ڈنڈی ماری ہے، تمہارا مرتبہ پورا جاننے کے باوجود بیان نہیں کیا. تو کہنے لگی کیا مطلب کہ تم کیا کہتے ہو؟ میں نے کہا تم کائنات کی سب سے بڑی شاعرہ ہو. تو وہ جیسے ایک دم جس ایک آدمی کو اچانک خوشی مل جائے نا کوئی بہت بڑی، تو کہنے ہاں ویسے ایک بات ہے کہ افتخار جالب ذوق کے معاملے میں تمہارے برابر نہیں ہے، یعنی یہ فیصلہ تمہارا ٹھیک ہے. تو وہ کائنات کی سب سے بڑی شاعرہ بن گئی، اور افتخار جالب صاحب کی اس رائے کو انہوں نے اس کے بعد اہمیت دینی چھوڑ دی. تو خیر انور بیچارے کا عجیب معاملہ تھا کہ ان کی ہر جگہ پہچان حضرت عباس کے حوالے سے ہونے لگی. قمر جمیل صاحب کے ہاں یہ دونوں جائیں تو سب حضرت عباس، یہ بیچارے ایک کونے میں بیٹھ جائیں، کچھ بلا وجہ کی ایک لڑائی مجھ سے چھیڑ کے شروع ہو جائیں، تو ان کو مطلب زیادہ پوزیشن نہیں دی گئی حضرت عباس کی موجودگی میں. تو اس میں یہ ظاہر ہے کچھ اپنے گھر پہنچ کے کہتے ہوں گے کہ یہ کیا بے وقوفوں کا مجمع تھا اور یہ اور وہ. تو اس پر میں نے ایک دن حضرت نے کوئی ایسے ہی واقعہ بتایا کہ دیکھو یہ کیا آدمی ہے، ساری دنیا کہہ رہی ہے کہ سب سے بڑی شاعرہ یہ ہے اور یہ عجیب عجیب باتیں کرتا ہے میرا شوہر. تو انہوں نے کچھ بتایا جس میں انہوں نے اپنا وہ کمپلیکس دور کرنے کی کوشش کی تھی. تو میں نے ان کو یقین دلا دیا، مطلب میں یہ بات ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں کہ حضرت عباس کو یقین دلا دیا کہ تمہارا شوہر تم سے جلتا ہے، تم سے حسد رکھتا ہے. اور حضرت عباس کو کم از کم 50% اس پر اعتبار آ گیا، کیونکہ شوہر وہ بہت اچھے تھے. تو اب وہ حضرت عباس اس شوہر کی اچھائی کو تو برقرار رکھنا چاہتی تھیں، لیکن ادیب کے طور پہ بہت گھٹیا اور حاسد سمجھتی تھیں. تو اب مطلب ایسے جارحانہ ماحول میں اور ہر وقت جیسے تنی ہوئی رسی پہ چلنے کے تجربے ہوتے تھے سب کو، ہم سب کو. اس میں جہاں لوگ اپنی اپنی شناختوں پر مصر تھے، بہت حساس ہوا کرتے تھے، اس میں جو ہے وہ دوستیوں کا برقرار رہنا یہ کرامت سے کم نہیں ہے. تو انور حسین رائے کے علاوہ میں نہیں جانتا کہ کوئی شخص، شاید ہی کسی کے تجربے میں آیا ہو کہ جو انتہائی ناگوار سمجھتا ہو کسی دوست کو، اور اس کے بعد بھی اس سے پوچھا جائے کہ تمہارے دوستوں کی فہرست کیا ہے، تو اس میں وہ اس آدمی کا نام ضرور لکھے گا، ضرور بتائے گا. ایک یہ، اور دوسرے یہ کہ ان کے یہ خاصی پیچیدہ شخصیت ہیں ذہنی اعتبار سے، اور انہوں نے ذہن پہ بہت زیادہ بوجھ ڈال دیا ہے. ذہن ان کا اتنا بڑا نہیں ہے، جتنے بڑے مسائل میں انہوں نے اپنے ذہن کو الجھا کر اور فیصلے کر رکھے ہیں. تو وہ انہیں شاید کبھی کبھی احساس ہوتا ہو کہ یار یہ کارل مارکس بن کے بات کرنے کا شاید مجھے حق نہیں ہے،
لیکن اب یہ مجبور ہیں، مطلب یہ اپنی تعظیم اتنی زیادہ کرتے ہیں کہ روزانہ اپنے آپ کو کچھ ترقی دے دیتے ہیں. تو یہ مزاج ہے ان کا شروع سے. لیکن اس مزاج کے ہوتے ہوئے اگر ان کے دوست کہیں کہ انور سے زیادہ قابل اعتماد ہمارے دوستوں میں نہیں ہے، انور جو ہے وہ ہر تکلیف میں پڑے ہوئے دوستوں کی پناہ ہے، تو میں تو کم از کم اپنے بارے میں یہی سمجھتا ہوں کہ وہ انور ہیں. تو نہایت سچے ہیں، مطلب تکلیف دہ حد تک سچ بولتے ہیں. میں نے ان کے منہ سے جھوٹ نہیں سنا اور غیبت بھی نہیں سنی. اس طرح کی تفریحی غیبتیں تو ہو جاتی ہیں، لیکن اس طرح کی کہ کسی کے بارے میں یہ رائے خراب کروانا چاہ رہے ہیں، اس طرح کی غیبت کبھی نہیں. یہ شخص بالکل دل کا آئینہ تھا. اور وہ جیسے میں نے عرض کیا کہ یہ دوستوں کے لیے آخری حد کو بھی پھلانگ جائیں گے، لیکن خاموشی کے ساتھ. وہ طبل بجا کر، لوگوں کو دکھا کر، اس دوست پر جتا کر، اور وہ کر لینے کے بعد ساری دنیا میں اس کا ڈنکا پیٹتے پھرنے والا مزاج بالکل نہیں ہے. مطلب انہوں نے جو کچھ میرے ساتھ کیا ہے اور جن حالات میں کیا ہے، وہ کوئی نہیں، کسی نے بھی ان کی زبان سے نہیں سنا. جس نے بھی سنا ہے میری زبان سے سنا ہے. تو یہ بہت عالی ظرفی کی بات ہے. خاموشی سے سب کریں گے. اور پھر یہ کہ مطلب تکلیف دہ حد تک وہ ہیں غیر جذباتی. کبھی جذبات محسوس ہی نہیں ہوتے ان کے، اور اتنے غیر جذباتی ہیں کہ بے مروتی تک پہنچ جاتی ہے وہ غیر جذباتیت. تو جیسے یہ کہ آپ دوست ہیں تو بس آپ کو ان کی ضرورت ہے، تو یہ آپ کے لیے ہیں، بس ان کو اور کوئی کام نہیں ہے آپ کی ضرورت پوری کرنے کے علاوہ. لیکن یہ کبھی آپ کے منتظر نہیں رہیں گے. یعنی آپ ان کے لاکھ دوست صحیح، میں سمجھتا ہوں کہ مجھ سے زیادہ ان کا کوئی قریبی دوست نہیں. تو میں اگر سال بھر نہ جاؤں تو ان کو شاید خیال بھی نہ آئے. مطلب یہ دوست حاضر یہ بھی حاضر، دوست غائب یہ بھی غائب. اور ان کے دوست، ان کے یہاں تعلق جو ہے وہ جیسے احساسات میں تو ہوگا ظاہر محبت وغیرہ، لیکن دماغ کی جو خاردار تاریں انہوں نے بلا وجہ بنائے جا رہے ہیں، یہ اپنے احساسات اور جذبات کے گرد یہ وہ خاردار تاریں لپیٹ چکے ہیں. تو بڑی سے بڑی بات بھی آپ ان سے کہہ دیں یا تم نے یہ کیا کر دیا، تو کہیں گے کہ چلو تم کچھ اور کر دو. تو اس طرح کا جیسے بالکل ڈیٹیچمنٹ والا مزاج ہے، اور کسی بھی چیز سے جذباتی نہ ہونے والا رویہ اور مزاج یہ بھی میں نے نہیں دیکھا. اور ایک ان میں جوانی میں عجیب سا کمپلیکس تھا، اس پہ مجھے یہ تختہ مشق بنایا کرتے تھے لوگوں کے سامنے. وہ یہ کہ یہ شروع سے اپنی شکل صورت وغیرہ کے بارے میں حساس اور خوش فہم ہیں. مطلب اب میں نے ان کے پر کوئی اعتراض کر دیا تو اب یہ وہاں پہ اعتراض کا جواب دینے کے بجائے یہ تم چپ رہو، تم سے زیادہ میں اسمارٹ ہوں یا خوبصورت ہوں، اس طرح کی باتیں عام تھیں ان کی. تو وہ تھے، اب پتہ نہیں اب ہیں یا نہیں، لیکن اس وقت تو بہت زیادہ. تو اب مطلب باتیں اتنی زیادہ ہیں کہ ختم کرنے میں بھی دشواری ہوگی. تو اب ان کے بارے میں ابھی مطلب کراچی میں ہیں عارضی طور پہ، یہ
برٹش شہری بن چکے ہیں، BBC میں ملازمت ہے ان کی، اور بہت نام ہے، بہت اکرام ہے ان کا، بہت ان پر اعتبار ہے، انتہائی پروفیشنل آدمی ہیں، مطلب اپنے اس میں کام کاج میں انتہائی دیانتدار ہیں، انتہائی بے ضرر ہیں، اور بس یہ کہ ان کے دشمن بڑے بڑے ہیں، ہم لوگ نہیں ہیں، ہمیں تو یہ ایسے ہی بس ٹال دیتے ہیں۔ ان کے دشمنوں میں مثال طور پہ اللہ میاں ہیں، اور مطلب ان کا دشمن ہونے کے لیے خدائی اوصاف کا حامل ہونا ضروری ہے۔ تو یہ ہمارے انور سن رائے ہیں، جن کو میں دوست کہوں تو غصہ آنے لگتا ہے، دشمن کہوں تو دل پگھلنے لگتا ہے۔ تو بس اللہ خوش رکھیں ان دونوں کو، اور عذرا عباس کی نظم پہ کچھ دن بعد انشاءاللہ میں ایک نشست کروں گا، اور وہ بہت تخلیقی ہیں، مطلب یہ کہ نثری نظم میں بھی، اور پھر انہوں نے نثر بھی لکھی ہے، فکشن بھی، وہ بھی کمال کا ہے، بہت ہی عمدہ، بہت تخلیقی، لیکن یہ کہ بہت ناقابل برداشت ہے ان کا سامنا کرنا، انتہائی ایگریسو، انتہائی مطلب کوئی ہے، کسی کو ہو سکتا ہے مار دیں، کسی کے پیچھے دوڑ پڑیں، مطلب اس طرح کی خاتون ہے کہ آدمی کو ہر وقت جیسے وہ حفاظتی حصار بنا کے رہنا پڑتا ہے، لیکن شاعری اور وہ کمال کی ہے۔ تو انشاءاللہ کسی وقت یہ گفتگو بھی کریں گے۔